نام محمد عبداللہ ہے اور میں کراچی میں رہنے والا ہوں۔ میرے والدین کی پوسٹنگ تھی اندرون سندھ میں ایک سرکاری ہسپتال میں۔ تو میری پیدائش کے 1 سال کے بعد میرے والد نے سوچا کہ انہیں پاکستان سے باہر جانا چاہیے، تو وہ امریکہ چلے گئے۔ تو اس طرح سے میری پرورش جو ہے وہ والدہ کے سر پر آ گئی۔ پھر والدہ بھی بڑی پریشان رہیں اس معاملے میں، مجھے اب پہلے ہسپتال لے کے جا رہی ہیں لیکن بہت پریشان، پھر مجھے پڑوس میں ایک فیملی کے حوالے کر کے چلی جاتی تھیں۔ تو اس طرح سے میری پرورش جو ہے وہ اندرون سندھ میں کچھ مسلم فیملیز کے درمیان اور ان کے بیچ میں بھی ہوتی رہی۔ پورے شہر میں 2 مسیحی ہم تھے، باقی سارے مسلم تھے، تو آس پاس کا ماحول، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ جو ہے وہ مسلمانوں کے بیچ میں چلتا رہا۔ یہ میری والدہ کے لیے پریشانی کی بات بھی تھی، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد ہی والدہ نے اکیلی ہونے کی وجہ سے وہاں سے ٹرانسفر کروا لیا اور کراچی چلی گئیں۔ اب کراچی جانے کے وقت میں بھی میں ان کے لیے پریشانی کا باعث بنا، تو پھر انہوں نے مجھے وہیں مقامی اس فیملی کے حوالے کیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ چلتے ہوئے ٹنڈولا یار ایک شہر ہے اس میں شفٹ ہو گئے۔ پھر میری وہاں تعلیم ہوئی، تربیت ہوئی، اسکول بھی میں وہاں گیا۔ میری والدہ نے جب مجھے اس فیملی کو دیا تھا تو ان سے کہا کہ آپ ہم سے وعدہ کرو، قرآن اٹھا کر ہاتھ رکھو کہ میرے بچے کو جو ہے وہ مسلمان نہیں بناؤ گے۔ تو اس سادہ سے لوگ ہیں اور انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں جی، ہم قرآن تو نہیں اٹھائیں گے لیکن ہم ہیں مسلمان، اس لیے ہم یہ زبان کر رہے ہیں کہ آپ کے بچے کو ہم مسلمان نہیں کریں گے۔ والدہ نے زیادہ بحث نہیں کی، انہوں نے کہا کہیں یہ جو ہے وہ ہاتھ سے نہ نکل جائے یہ معاملہ میرے، اور انہوں نے وعدہ نبھایا۔ میری امی ایک بار آئی اور ان کو پتہ چل گیا کہ جی میں تو کسی جلوس میں گیا ہوا ہوں، تو میری امی کو خطرہ ہوا۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ تو ہاتھوں سے نکل رہا ہے، یہ پکا مسلمان ہو جائے گا۔ تو میری امی نے مقامی جو چرچ تھا اس کے پادری تھے ان کے ساتھ منصوبہ بنایا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسے نہیں ہٹایا جا سکتا، اس کا طریقہ کار ہے، اس کو کسی طرح سے چرچ میں لے آؤ۔ چرچ میں جب میں گیا تو وہ پوری پلاننگ تھی ان کی، میرے گلے میں ہاتھ ڈالے، پھول پھینک رہے میرے اوپر، میرا بڑا ایک VIP معاملہ میرا بنا دیا انہوں نے، تو میں بڑا خوش ہوا۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے چرچ میں ایک اور بندوبست کر رکھا تھا کہ وہاں مقامی جو علاقے میں شہر میں کچھ مسیحی برادری رہتی تھی، ایک بہت پرانی خاتون رہتی تھیں، وہ بڑی مشہور تھی، نرس تھیں، تو ان کی پوتی کو انہوں نے میرے اوپر مسلط کر دیا، تو میں نفسیاتی طور پر مرغوب ہو گیا۔ اب انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی میں تیرے ساتھ شادی کروں گی، لیکن میرے ابو نے ایک شرط رکھی ہوئی ہے کہ تیری شادی اس سے کراؤں گا جو پادری ہوگا۔ میں تیار ہو گیا۔ جب میں چھٹیوں پہ گھر پہ گیا کہ میں سیدھا ان کے محترمہ کے گھر میں چلا گیا، لیکن وہاں جا کے مجھے پتا چلا کہ بھائی 2 مہینے پہلے اس کی شادی کر دی گئی ہے۔ تو بھائی میرا تو حال خراب ہو گیا، میں نے کہا جاؤ بھائی، میں نے نہیں ادھر پڑھنا۔ تو پرنسپل صاحب میرے وہ وہاں ٹنڈولا یار شہر میں آئے، لیکن ساتھ میں اپنی بیٹی کو جو میری کلاس فیلو تھی ان کو بھی ساتھ لے کے آئے۔ تو وہ آئی اور آتے کے ساتھ ہی اس نے بھی وہی کیا، ہاتھ پکڑا، کمال کا بندہ ہے بھائی۔ میں تو انتظار میں تھی کہ جیسے ہی تعلیم مکمل ہوتی ہے ہم دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ اس طرح سے میں پھر واپس آخری سال مکمل کیا۔ جیسے ہی تعلیم مکمل ہوئی انہوں نے میری شادی کر دی، اور ساتھ ہی مجھے یہ کہہ دیا کہ اب تمہارا کام یہاں نہیں ہوگا، یہاں پر مختلف چرچوں میں کام کرو، تھوڑا سا تجربہ ہو جائے، اس کے بعد تم نکل جاؤ۔ شادی کے بعد جب ہم جرمنی گئے، دونوں میاں بیوی چلے گئے تعلیم کے لیے، وہاں جا کر مجھے میری بیوی نے انہوں نے مجھے بتایا کہ تجھے کیسے ہم نے قابو میں کیا ہے۔ تیری امی شامل تھی، وہاں کا مقامی پادری شامل تھا، یہ تھا وہ تھا، لیکن تب تک میں پختہ ہو گیا۔ کئی ملکوں میں گئے، جس میں ہم جرمنی میں تو پہلے پڑھے، پھر آسٹریلیا میں پڑھنے کے لیے گیا، ہالینڈ گیا، اور سنگاپور میں بھی رہا، اور کوریا میں بھی گیا، یہاں بھی ہم نے تعلیم حاصل کی۔ یہ مختلف تعلیمات تھیں۔ تو یہ کر کے جب ہم واپس آئے، مجھے میرے سسر ملے اور انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تم نے ہر جگہ سے تعلیم بڑے اچھے طریقے سے حاصل کر لی ہے، اب تمہیں ایک مشن دیا جائے گا۔ وہ ہر سال ایک بڑے اجلاس ہوتے ہیں باہر مشنریوں کے، اس میں مختلف مشنز لائے جاتے ہیں۔ تو یہ مشن جس کو مجھے سونپا گیا، یہ مشن سالوں سے آتا تھا لیکن اس کو کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تمہارا انتخاب اس لیے ہوا ہے کہ تم کیونکہ مسلمانوں کے بالکل درمیان میں رہے ہو، مسلمانوں کی سوچ سے واقف ہو کے ان کے بیچ میں رہے ہو، اس لیے تم اس کام کے لیے بہترین انتخاب ہو ہمارا۔ میں نے پوچھا کہ مشن کیا ہوگا، انہوں نے کہا تمہیں بس ایک کام کرنا ہوگا کہ مسلمانوں میں اس طرح سے جا کے تم نے منادی کرنی ہے، اس کو منادی کہتے ہیں کام کو، لیکن یہ منادی خفیہ ہوگی اور اس کو علم نہیں ہوگا کہ تم منادی کر رہے ہو، لیکن تم منادی کر رہے ہو۔ پہلا کام تو یہ ہے۔ ہم ان کو عیسائی نہیں بنانا چاہتے، ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کو اسلام سے ہٹا دیا جائے، مسلمان وہ بنا دیے جائیں جن کا اللہ سے دور کا بھی کوئی تعلق نہ ہو۔